أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم آپ کو ایسی خبر نہ دیں ان لوگوں کی جن کے اعمال خسارے کا شکار ہوں گے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جن کی دنیا کی محنتیں ضائع ہو گئیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہی تصور اور گمان کرتے رہے کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے عمل ضائع ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے روز ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز شرکائے مجلس، رمضان المبارک کی اس بابرکت رات میں بابرکت گھڑیاں ہیں، بابرکت لمحات ہیں۔ اس مجلس میں ہمارے بزرگ بھی موجود ہیں، جوان بھی موجود، بچے بھی موجود، میری مستورات محترمات سامعات خواتین بھی موجود ہیں۔ حضرات، آپ نے ابھی فضیلت الشیخ حضرت ڈاکٹر صاحب سے آپ نے قرب الہی کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائی ہے، اور مجھے جو موضوع منتظمین کی طرف سے دیا گیا ہے وہ انتہائی قابل غور ہے، اور ہمارے لیے اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک شخص بحری جہاز کا کپتان ہو اور وہ جہاز کو سمندر کے اندر اتارنے والا ہو، تو اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ نقشہ ہے، یہ میپ ہے، یہ آپ کا روٹ ہے، اگر اس روٹ سے ہلے تو سمندر کی تہوں میں آپ کو پہاڑ بھی ملیں گے، سمندر کی تہوں میں آپ کو سنگلاخ چٹانیں بھی ملیں گی، اگر آپ کا جہاز اس سے ٹکرا گیا تو جہاز کریش ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ہی ہم موٹر وے پہ جاتے ہیں اور بڑی سپیڈ سے اپنی گاڑیاں چلاتے ہیں، کچھ جگہیں ایسی بھی آتی ہیں کہ ہمیں کوشنز دی جاتی ہیں، ہدایات دی جاتی ہے کہ اپنی سپیڈ کو ریڈیوس کر لیں، کم کر لیں، آپ منزل پہ تو صحیح جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو آپ خود بھی تباہ ہو جائیں گے، آپ کی گاڑی بھی تباہ ہو جائے گی۔ بعینہ ہی اسی پیٹرن پہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ نے آج 27ویں رات تک علماء کرام سے یہ بیانات سنے ہیں
کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑھایا جاتا ہے، اور اتنا بڑھایا جاتا ہے کہ 700 گنا تک چلا جاتا ہے۔ یہ جزا کا عمل اللہ رب العالمین کی طرف سے خالصتاً مومنوں کے لیے ایک انعام ہے، لیکن ساتھ ساتھ شریعت میں ہمیں کوشنز بھی دیے گئے، ہماری ان اعمال کے حوالے سے نشاندہی بھی کر دی گئی کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، آپ اپنے طور پر نیکی کی طرف رغبت کو جاری رکھتے ہوئے یہ مت بھول جانا کہ گو کہ یہ راستہ جنت ہی کو جاتا ہے، یہ راستہ جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا راستہ ہے، اور آج آپ اس ہماری مادر علمی اس جامعہ میں اگر رات جاگ کر درس و حدیث سن رہے ہیں، اس کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کے دین کی بات سن رہے ہیں اور اپنی نیکیوں کو بڑھا رہے ہیں، اللہ کی رحمت کے مستحق ہو رہے ہیں۔ ذہن میں یہ بات آ نہ جائے کہ ہمارے پاس تو بہت نیکیاں ہو گئی ہیں، اب ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا ذہن میں مت آ جائے کہ ہم نے اتنی نیکیاں کر ہی لی ہیں، اگر چلتے چلتے اپنی خواہش کے مطابق یہ عمل بھی کر لیں تو کون سا حرج ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم یہی 7-8 نکات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کون سے ایسے بدترین عمل ہیں کہ اپنی سموتھلی ہماری زندگی جاری ہوتی، ہم اپنی زندگی اچھی طرح گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد ہوتا ہے اور ہم اپنے حواس سے ایسا عمل کر بیٹھتے ہیں کہ گو کہ ہم نے نیکیوں کے پہاڑ پیچھے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، نیکیوں کے انبار لگائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ نیکیوں کے انبار لگائے وہ کسی کام نہیں آتے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، یہ بھاری برکم عمل، یہ پہاڑوں جتنے عمل، یہ انبار در انبار لگے ہوئے عمل ہمارے، تصلی نارا حامیہ، یہ ہماری نجات کی بجائے الٹا ہمیں جہنم میں گھسیٹ کر لے جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس میں پہلے 2 عمل تو وہ ہیں جو ہم میں سے ہر مسلمان مومن آدمی اس کو بخوبی سمجھتا ہے، اور آپ الحمدللہ اس مسجد میں آئے، سارا دن آپ نے روزہ رکھا، روزے کی مشقت برداشت کی، اور اس کی صعوبت کو، بھوک کو، پیاس کو، اس کی شدت کو برداشت کرنے کے بعد آپ نے افطاری کی، اللہ کا نام لے کر افطاری کی، اور پھر ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ پڑھ کے آپ نے اپنی قسمت کا کھانا اور رزق اپنے پیٹ میں ڈالا، اور اس کے بعد آپ مختصر سی راحت لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے، اور تقریباً 3 گھنٹوں سے آپ مسجد میں موجود ہیں۔ آپ نے قرآن بھی سنا، آپ نے قیام اللیل بھی کیا، قیام اللیل کرنے کے بعد آپ نے مجھ سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب کو سماعت فرمایا۔ یہ سارا کچھ ہمیں اپنے تئیں معلوم ہے، لیکن بھائیوں بات یہی ہے کہ سب سے پہلا اور بدترین وہ برا عمل جس سے انسان کا عمل ضائع ہوتا ہے، وہ اس بنا پہ ہوتا ہے کہ بندے کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میرا مالک، میرا خالق پتہ نہیں کون ہے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے، اس کائنات کو چلانے والا کون ہے، جس کو اپنے خالق کی معرفت کا علم ہی نہیں ہے، جس کو اپنے رب کا علم ہی نہیں، اپنے پالنے والے کا ہی علم نہیں، اپنے رازق کا ہی علم نہیں، اور میرے بھائیوں اس ذات کا ہی علم نہیں کہ اس کے سامنے جس نے ہمیں وجود بھی بخشا، ہمیں رزق بھی دیا، اور ہر لحاظ سے دنیا کی سہولتوں سے نوازا، لیکن اگر ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے، ہم رب کو مانتے ہی نہیں، ہم الہاد کا شکار ہوئے، ہم بے دینی کا شکار ہوئے، اور اگر ہم اللہ رب العالمین کو بھول گئے یا اس نتیجے پہ پہنچ گئے اپنی عقل کی بنا پر، اپنے فہم اور دانش کی بنا پر، اپنے سو کالڈ اور
ایسے ہی خلاف معمول دل میں آنے والا خیال، دماغ میں آنے والی سوچ، اس بنا پر ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے مر جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے، کسی عمل کا کوئی حساب نہیں ہونا، کچھ نہیں ہونا۔ جب یہ عقیدہ ہمارے دل دماغ میں ذرہ برابر بھی آ گیا، ہمارے سارے کے سارے عمل اسی وقت ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ قرآن کریم کی آیت کو سنیے، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، میری نعمتیں کھائیں، میری نعمتوں سے مستفید ہوئے، سارا کچھ کیا، لیکن میری نعمتیں کھا پی کر، میری نعمتوں سے مستفید ہو کر ساری زندگی اپنی مرضی کی گزار کے پھر اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ میرا تو رب ہی کوئی نہیں ہے، میں تو اپنی قسمت جو لکھی ہوئی ہے کھا رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں لکھی، میں محنت کر رہا ہوں۔ جس طرح قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ خزانہ کسی رب نے مجھے نہیں دیا، یہ جتنا بھی میرے پاس آیا ہے میرے علم کی بنا پہ آیا ہے۔ اور آج اگر کوئی مسلمان، اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی یہ سوچ آ گئی کہ میرے علم کی بنا پہ یہ میرا رزق آ رہا ہے، میرے پیسے کی بنا پہ میرا رزق لگا ہوا ہے، میری شہرت کی بنا پہ میری عزت ہو رہی ہے، میرے بھائیوں اسی وقت ہی یہ کافی ہے کہ سارے عمل اسی وقت ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات میرے بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آگے ہم معاشرتی باتیں بھی کریں گے، انشاءاللہ آپ بڑے خوش ہوں گے وہ باتیں سن کے، اور آپ کو مزہ بھی آئے گا، اور ساتھ سوچ بھی، فکر بھی آئے گی، اور افسوس بھی ساتھ ہوگا کہ ہم کدھر لگے ہوئے ہیں۔ دوسری بات میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید دی ہے، الحمدللہ۔ ہم سب توحید کے علم بردار ہیں، ہم سب نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی جبین کو جھکایا ہے، ہم نے سب نے اپنی جبین کو بھی رب کے سامنے جھکایا، اور ہر نیکی اس سوچ کے ساتھ ہم کرتے ہیں کہ یہ نیکی خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم نے جب کوئی چیز مانگنی ہے تب بھی اللہ سے مانگنی ہے، ہم نے جب سوال کرنا ہے تب بھی صرف اللہ رب العالمین سے کرنا ہے۔ میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں ایک طرف ایک مومن کے لیے ہیں، لیکن کمزور عقیدے والے مسلمان ہمارے ہی معاشرے میں رہتے ہیں، کمزور عقیدے والے کہ جنہیں اگر کچھ مشقتیں جسمانی لحاظ سے برداشت کرنی پڑ جائیں اللہ سے امید اٹھ جاتی ہے، فوری طور پر اللہ کا در چھوڑ کر کسی غیر کے در پہ جھک گئے۔ اولاد نہیں ملی، ایک مقررہ مدت وقت گزرا، اولاد نہیں ملی، اللہ کو چھوڑا کسی اور طرف چلے گئے۔ میرے بھائیوں یہ اتنی بدترین بیماری ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو جن کا مشن ہی توحید تھا، جن کا آغاز، نقطہ آغاز تبلیغ ہی توحید تھا، اللہ رب العالمین نے تو ان کی بھی مثال قرآن میں بیان کر کے ہماری اصلاح کر دی، اور ہمیں کیا سمجھایا ہے کہ اگر تم نے اللہ سے لو لگائی ہوئی چھوڑ کر کسی اور سے لگا لی، اللہ سے امید چھوڑ کر کسی اور سے لگا لی، تو سنیے کیا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میری طرف وحی کی گئی، میری طرف بھی، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ان انبیاء کی طرف بھی جو مجھ سے پہلے انبیاء گزرے۔ کس بات کی وحی کی گئی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر شرک کیا، کس نبی نے شرک کرنا تھا؟ وہ تو توحید کا علم لے کے آئے، انہوں نے تو ساری زندگی توحید کی تبلیغ کی، اپنے رب کی طرف بلایا، لیکن ہمیں یہ بات سمجھا دی گئی کہ میں نے اپنے نبی کے ذریعے رب ہو کر تمہیں سمجھایا ہے کہ اگر نبی بھی شرک کرے تو سارے کے سارے اس کے بھی عمل ضائع ہو جائیں گے۔ میں اور آپ میرے بھائیوں کہاں کی پیدائش اور کس باغ کی مولی؟ دو باتیں ہوں۔ تیسری بات میرے بھائیوں،
انسان بسا اوقات اللہ رب العالمین سے کسی ایسی امید کا انکار کر بیٹھتا ہے، کسی ایسے غلط عقیدے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام دیا، اسلام کی دولت سے نوازا، اور وہ اسلام جس اسلام کو کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر اللہ کے ہاں اگر کوئی دین ہے تو صرف اسلام ہے۔ دنیا میں ہم چیریٹی والوں کو دیکھتے ہیں، خیراتی اداروں کو دیکھتے ہیں جو مختلف غیر مسلم ممالک میں ہیں، جی مچلتا ہے کہ رب نے ان کو بھی اتنا پیسہ دیا ہے، آخر ان کے لیے بھی تو جنت لکھی ہی ہوگی۔ میرے بھائیوں، جنت لکھی ہے لیکن اس کی بنیاد ہے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان۔ کوئی دنیا میں جتنا مرضی چیریٹی کر لے، خیراتی ادارے بنا لے، ہسپتال بنا لے اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ویلفیئر ٹرسٹ بنا لے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے، ایمان کی دولت نہیں ہے، اطاعت مصطفیٰ نہیں ہے اور اس دین کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے، تو میرے بھائیوں یاد رکھنا وہ اس دین کا پیروکار نہیں ہے۔ جب وہ دین کا پیروکار نہیں ہے تو میرے بھائیوں اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا، اتنا ہی کام آئے گا کہ دنیا میں اس کی تعریف ہو رہی ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، دنیا میں آئے، دنیا میں خیراتی ادارے بنائے، ہاسپٹلز بنائے، لوگوں کو میڈیسنز لے کے دی، لوگوں کو بڑا کچھ لے کے دیا، سارا کچھ یہی سمجھتے رہے کہ ہماری دنیا بڑی اچھی جا رہی ہے، لیکن خیال یہ نہیں آیا کہ میرے رب نے کہا ہے کہ تم تو اپنے عمل کو بہتر خیال کرتے ہو، لیکن یاد رکھنا ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، تم اس کو اچھا خیال کرتے رہے ہو، لیکن یاد رکھنا ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ دنیا کی ساری کوششیں تمہاری ضائع ہو کے رہ جائیں گی، کسی کام نہیں آئیں گی، اس سے بھی سارے کے سارے عمل ضائع۔ اور چوتھی بات میرے بھائیوں، جو ہم میں سے ہر شخص کو سمجھنے والی، اب آپ کی دلچسپی کی باتیں آنے والی۔ چوتھی بات، بندہ رات کو بیٹھا ہے اور رات کو بیٹھ کر اس کے ذہن میں طرح طرح کے تصورات آ رہے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 4245 نمبر، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ میں موجود، آپ نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر گیری رکھتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یأتون یوم القیامہ، جو قیامت کے روز آئیں گے، کامثال جبال تہامۃ بیضاً، اتنی نیکیاں ہوں گی، کامثال جبال تہامۃ بیضاً، جس طرح تہامہ پہاڑ ہے، اتنا بڑا پہاڑ ہے، اتنی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے، نیکیاں لائیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو خس و خشاب بنا کے اڑا کے رکھ دیں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہم نمازیں پڑھیں، ہم روزے رکھیں، ہم راتوں کا قیام کریں، ہم راتیں جاگیں، اعتکاف بیٹھیں، صدقہ و خیرات کریں، سارا کچھ کریں، ایک طرف یہ نیکیوں کا ڈھیر لگتا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھنا ایک ہی وائرس آنا ہے، ایک ہی ہمارا عمل ایسا بدترین ہم سے سرزد ہونا ہے کہ ہماری ساری نیکیوں کے پہاڑ وہ اڑا کے اللہ تعالیٰ اس کو رکھ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، صحابی رسول پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے، ان لوگوں کی صفت بیان کیجئے کہ یہ لوگ کون ہیں کہ جنہیں اتنے بڑے اعمال کی توفیق دنیا میں تو ہوگی لیکن اتنے بد نصیب ثابت ہوئے کہ اللہ کے پاس جائیں گے سارے کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، بتائیے وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ہؤلاء من اخوانکم، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے ہی بھائی ہیں، ومن جلدتکم، اور جس طرح کی رنگ و روپ تمہارے ہیں،
سکن کا، جلد کا رنگ تمہارا ہے، ان کا بھی اسی طرح کا ہی ہوگا۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور راتوں کو وہ بھی اسی طرح ہی قیام کرتے ہوں گے جس طرح کہ تم کرتے ہو۔ فرق کہاں پہ آیا؟ یہ ٹرننگ پوائنٹ کہاں پہ آیا کہ نیکیاں ایک طرف اور ایک ہی ایسا بدترین عمل کیا کہ ساری کی ساری نیکیاں ضائع ہو کے رہ گئی۔ اور یہ بدترین بیماری کا ایک بڑا مظہر یہ ہمارا یہ موبائل، یہ ہمارا لیپ ٹاپ، یہ ہمارا کمپیوٹر اور یہ دیگر الیکٹرانک ڈیوائسز جس پہ ہم بیٹھے اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے لگے، کوئی فیس بک پہ، کوئی ٹویٹر پہ، کوئی واٹس ایپ پہ، کوئی یوٹیوب پہ، کوئی کسی اکاؤنٹ سے، کوئی کسی اپلیکیشن پہ لگا ہے۔ سوچ آ رہی، بچے تو سو گئے ہیں، بیوی بھی سو گئی ہے، کیوں نہ یہ غلط چیز ہے یہ دیکھ ہی لیتے۔ شیطان اندر وسواس ڈالتا ہے، شیطان غلط سوچ ہمارے اندر شامل کرتا ہے۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی نمازیں ایک طرف، ان کے روزے ایک طرف، ان کا قیام اللیل ایک طرف، راتیں جاگنا ایک طرف، اعتکاف پہ بیٹھنا ایک طرف، اور صدقہ و خیرات کرنا ایک طرف۔ وَلَكِنْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، جب رات کو تنہا ہوئے اور تصور میں یہ بات آ گئی کہ ساری دنیا سو گئی ہے، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ وہ بدترین خام خیالی تھی، حالانکہ وہ حی قیوم ذات اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس بندے کو یہ علم نہیں ہو سکا، مجھے وہ ذات دیکھ رہی ہے، لیکن یہ شیطان کے نرگے میں آ گیا۔ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب اللہ کی محرمات کا رات کی تنہائی میں ارتکاب کرتے ہیں تو ساری کی ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس نتیجے سے محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، کتنی بدترین بات ہے، یہ ڈیوائسز، اس پہ ہم قرآن بھی سنتے ہیں، اس پہ ہم قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، تفاسیر بھی پڑھتے ہیں، اور ہمارے اساتذہ کرام ماشاءاللہ اس میں احادیث کی سینکڑوں ہزاروں کتب بھی رکھے ہوئے۔ یہ ڈیوائسز اس کام پہ بھی آ سکتی ہیں، اور اس کے ذریعے آپ تبلیغ کا ایک بہترین ٹول بن سکتے ہیں۔ کیجئے تبلیغ، اور آیات کریمہ احادیث شریفہ کو شیئر کیجئے، تبلیغ کا ذریعہ بنیے، اللہ کے دین کا ستون بنیے، اللہ کے دین کا خادم بنیے۔ کل یہ موبائل، یہ آپ کی انگلیاں انشاءاللہ آپ کے حق میں گواہی دے کے آپ کو جنت میں لے جائیں گی، لیکن جب اس کا غلط استعمال کیا، اور میرے بھائیوں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف رمضان المبارک کے لیے یہ ادب نہیں ہے، یہ سارے کے سارے سال کے راؤنڈ دا ایئر، سال کے 365 دنوں کے لیے ہے، اور ہر مہینے کے 30 دنوں کے لیے، اور ہر دن کے 24 گھنٹوں کے لیے، اور ہر گھنٹے کے 60 منٹ، اور پھر ہر سیکنڈ کے لیے یہ ادب ہے۔ اگر ہم نے یہ ادب نہیں کیا اور اس حدیث کے مطابق ہم نے احترام نہیں کیا، اللہ کی محرمات کا ارتکاب کیا، تو بدترین ہم بھی لوگ ہوں گے، ہمارے عمل بھی اللہ رحم فرمائے ضائع ہو جائیں۔ پانچویں بات میرے بھائیوں، جس سے عمل ضائع ہوتے ہیں، وہ کیسے ضائع ہوتے ہیں؟ آج کل سیاسی حالات بڑے گرم ہیں، مختلف سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے تائیں ٹرانزیشن اور پار کے چکروں میں ایک دوسرے پر طرح طرح کے الزام دھر رہی، قطع نظر کسی کا حصہ بنے بغیر روزانہ کسی نہ کسی ٹاک شو میں کوئی نہ کوئی پامسٹ، ہاتھ دیکھنے والا، کوئی نہ کوئی ایسٹرولوجسٹ، نجومی، جو غیب کے علم کا دعوے دار ہے، جو غیب کے علم کا دعوے دار ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اینکر اس کو پوچھتا ہے، جی بتائیے اس سال الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہم بڑے کان لگا کے سنتے ہیں، جی بڑی دلچسپی کی بات ہے، سننی چاہیے۔ میرے لیڈر کی حکومت ہے یا آئے گی یا نہیں آئے گی، میں بھی سنوں۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا من اطاع عرافا، جو شخص کسی نجومی کے پاس آتا ہے، اس کو اپنا ہاتھ دکھاتا ہے، اس کو مستقبل کے احوال پوچھتا ہے کہ بتائیے جی میری شادیاں کتنی ہوں گی، یہ اتنا سن کر ہی خوش ہو جاتا ہے، اگر وہ کہہ دے آپ کی 4 ہو جائیں گی، اتنا سن کے ہی خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن سنیے،
فرمایا جو کسی نجومی کے پاس آیا. اب میرے بھائیوں عمل کا حساب دیکھیے کہ ہمارا عمل کدھر جائے گا, کدھر جائیں گے ہماری نمازیں, پڑھی گئی نمازیں, رکھے گئے روزے کدھر جائیں گے؟ فرمایا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ, اس سے کسی چیز کا سوال کیا, لم تقبل له صلاته 40 یوما, 40 دن تک اس کی نماز کو قبول نہیں کیا جائے گا. کدھر جائیں گی ہماری نماز؟ ساری کی ساری ضائع, ساری کی ساری ردی کی ٹوکری میں. کیا منہ لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر کا امیدوار بنیں گے ہم؟ سوچنا چاہیے, فکر کرنا چاہیے. اور اسی کے مضمون کے مطابق دوسری حدیث, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اتی عرافا, جو شخص کسی نجومی کے پاس آیا اور کسی کاہن کے پاس آیا, کسی غیب کا علم بتانے والے کے پاس آیا, فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ, اس سے کسی چیز کا سوال کیا, فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ, اور پھر جو کچھ اس نے کہا اس نے اس کی تصدیق کی. جی واقعتاً 2022 میں الیکشن ہو جائیں گے, جی واقعتاً میرے رزق کی لکیر بہت اچھی ہے, میری فلاں دکان بک جائے گی, فلاں کاروبار میں بڑا اچھا نفع ہو جائے گا, فلاں لیڈر جو ہے اس کی حکومت آ جائے گی. آپ نے مان لیا, آپ نے تسلیم کر لیا. میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر میرے امتی, میرا امتی کہلوانے والے سن لے, اگر تو نے اس بات کی تصدیق کی, فقد کفر بما نزل علی محمد, تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیا. میرے بھائیوں, ہمارے پڑھے گئے کلمے کدھر جائیں گے؟ ہمارا پڑھا گیا قرآن کدھر جائے گا؟ ہمارے رکھے گئے روزے کدھر جائیں گے؟ ایک اتنا عمل ہونا ہے, اس نے وائرس بن کر ہماری ساری نیکیاں تباہ و برباد کر کے رکھ دینی ہے. بھائیوں اپنی نیکیوں کو محفوظ کیجئے, اپنی نیکیوں کو محفوظ کیجئے. اور اگلی بات سنیے, آپ سب نے ماشاءاللہ یہ رمضان المبارک کی بڑی نیکیاں کمائیں. میں اللہ سے دعا گو ہوں, اللہ کریم میرے سمیت آپ سب کے روزے رکھنے, نمازیں پڑھنا, قرآن پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ریاکاری کا عنصر, 7واں نمبر ہماری گفتگو کا, ریاکاری ایسا عنصر ہے ہمارے کردار کا حصہ بنا, ہماری سوچ کا حصہ بنا, ہماری فکر کا حصہ بنا, ہمارے دل میں سوچ آئی, ہمارے دماغ میں یہ تصور بیٹھ گیا کہ میں آج نماز پڑھوں. کافی دنیا بیٹھی ہے, لوگ کہیں گے زبردست یار بڑا نیک بندہ ہے. آج دنیا کافی ہے, میں جناب اپنی خطابت کے جوہر دکھاؤں میری مانگ بڑھے گی. دنیا کو دکھانے کے لیے, دنیا دیکھ کر, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا کو دیکھ کر صدقہ و خیرات کر دیا, اتنے پیسے دوں, دنیا کہے جناب بڑا ہی پیسہ ہے یار اس کے پاس, بڑا ہی پیسہ ہے. فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے. آپ یہ بات دھیان سے سنیے. آپ نے شرک کو تو سن لیا کہ شرک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کو شرک کہا جاتا ہے, لیکن اس ریاکاری کو شرک کیوں کہا گیا؟ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جہاد, صدقہ و خیرات, تلاوت قرآن, تسبیحات ساری کس کے لیے کی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے. اس کا مطلب ہے اللہ کا کوئی مقام ہے, کوئی عظمت ہے, کوئی منصب ہے, جس لیے ہر عبادت اس اللہ کے لیے کی جاتی ہے. جب ہمارے دل میں یہ تصور آیا, یہ خیال آیا کہ اب وہ فلاں شخص دیکھ رہا ہے, ہماری عبادت بھی لمبی ہو جائے, میری نیکی کا اس کو بھی پتہ لگ جائے, وہ مقام جو اللہ کو دینا چاہیے تھا ہم نے وہ مقام اس بندے کو دے دیا ہے. شرک میں مبتلا ہوئے. اور سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کا روز ہوگا, اللہ رب العالمین ان ریاکاروں سے کہیں گے, این الذین کنتم تراؤن بہ اعمالکم, اور
جا کے آج ان لوگوں کو ڈھونڈ کے لاؤ جنہیں تم اپنے اعمال دکھانے کے لیے کیا کرتے تھے. هل تجدون عندهم جزاء، آج ڈھونڈ کے دیکھو بھلا کوئی بدلہ دینے کے، کوئی جزا دینے کے قابل تمہارے پاس کوئی ایسا کوئی نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور یقینی بات ہے وہ تو وہ جگہ ہوگی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. کون کس کے کام آئے؟ قرآن نے اس کی بہترین وضاحت کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، احسان جتلا کر، تکلیف دے کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کیا کرو اس شخص کی طرح کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے. آپ نے بڑی پیاری مثال دی، فرمایا فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب. اس کی مثال اس شخص کی مثال ہے ایسی مثال کمثل صفوان، جس طرح ایک پتھر ہے، چٹان ہے، آپ اس پتھر کو باہر رکھ دیں، چھت پہ رکھ دیں، باہر کسی کھلی جگہ پہ رکھ دیں، اس کے اوپر گرد و غبار اور مٹی لگی. قرآن کہتا ہے فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تیز بارش ہوتی ہے. جب تیز بارش ہوتی ہے جس طرح پتھر صاف ہو جاتا ہے، ریاکار کا اعمال نامہ بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے. کدھر گئی ساری نیکیاں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. لا يقدرون على شيء مما كسبوا. اور بھائی تم نے نیکیوں کے پہاڑ بنا لیے، نمازوں کے پہاڑ قائم کر لیے، لیکن اگر تمہارے پاس یہ نہیں تھا تو خلوص نہیں تھا، ریاکاری آ گئی جس نے تمہارے سارے عمل کو ضائع کر کے رکھ دیا. میرے بھائیوں، 8ویں بات، ہمارا عمل ضائع کیسے ہوتا ہے؟ ہم صراط مستقیم پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور یہ وہ راستہ ہے جو انشاءاللہ ہمارے نماز، روزے، صدقات کی بدولت ہمیں انشاءاللہ جنت میں لے کے جائے گا. میرے نبی نے تو یہ کہا ہے، فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا. آپ نے تو ماشاءاللہ 26 اس سال رکھ لیے، روزہ ایک رکھا، فرمایا بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ کریم اس رضائے الہی کے لیے رکھے گئے روزے کی بنا پر اس مومن کو 70 سال کی مسافت جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں. یہ روزہ ہے، یہ عمل ہم نے کیا. اور میرے بھائیوں، یہ عمل وہ عمل ہے کہ ہم آج جو عمل کرنے آئے، نیک عمل خلوص کے ساتھ ہم کریں، ریاکاری نہ ہو تو انشاءاللہ یہ سارا اجر ملے گا. میں بات کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین سے مغفرت کی امید ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ رکھے. کیوں؟ کیونکہ میرا مالک کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے.
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تو تمام قسم کے سری ہوں، جہری ہوں، خفیہ ہوں، اعلانیہ ہوں، توبہ گناہوں کی نوعیت ہے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اکثر گناہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اور میرے رب کی رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ میرا رب کہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ، آپ کبیرہ گناہوں سے بچو تو میرا پیکج سنو، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو، جس کی سزا بیان ہوئی، جس پہ لعنت کی گئی، جس کی وعید بیان کی گئی، جس پہ ناراضگی کا اظہار کیا گیا، میرا رب کہتا ہے تم ان سے بچ جاؤ، نکفر عنکم سیئاتکم، میری تو رحمت ہی اتنی وسیع ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ میں نے ویسے ہی معاف کر دیے۔ اور حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے، صحیح مسلم کی 2621 نمبر حدیث ہے، فرمایا من ذا الذی یتعلی علی فلان، جو شخص کسی شخص پہ قسم کھا لیتا ہے کہ لن یغفر اللہ لک، اللہ تجھے ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ بھئی میں کون ہوتا ہوں کہنے والا اللہ تجھے معاف نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایس ایچ او ہونے کا نعوذ باللہ کسی کو اختیار نہیں دیا۔ وہ مالک چاہے وہ 100 بندوں کے قاتل کو بھی معاف کر دے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ جس شخص نے کہا، دل میں بات آئی میں امام مسجد ہوں، میرے مسجد کے صدر کے ساتھ میری انبن ہو گئی ہے، تجھے اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، انشاءاللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ بھئی تو کون ہوتا ہے کہنے والا؟ جاتے جاتے کسی نے کسی سے زیادتی کر لی، اللہ تجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ بھئی اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اے مالک تو اس کے دل کو پھیر دے، اگر یہ غلطی کر بیٹھا ہے، میرا حق مار بیٹھا ہے، مالک اس کے دل کو پھیر دے، میرا حق لوٹا دے، جہنم کی آگ بہت سخت ہے، مالک یہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اللہ اس کو ہدایت عطا فرما۔ یہ کہنا چاہیے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے کسی بھائی کو یہ بات کہی کہ ہرگز اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ کہتے ہیں فقد غفرت لفلان واحبطت عملک، میں نے اس کو تو معاف کر دیا ہے، تیرے سارے کے سارے عمل میں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، ایسا کلمہ کبھی اپنے کسی دوست، کسی عزیز، کبھی کسی دشمن کو بھی مت کہیے۔ اور بھائیوں، میں آخر میں 3 حدیثیں اور آپ کو سناتا ہوں، صرف 3، یہ 10 منٹ اور انشاءاللہ گفتگو ہوگی، آپ بات سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح مسلم میں 2581 نمبر پہ موجود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتا دیا، اور کئی ایسے گناہ ہیں جنہیں ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور آپ اس حدیث کو آپ توجہ سے سنیے، بہت مرتبہ ہوگی، تذکیر، واعظ و نصیحت ہے، میری بھی اصلاح ہوگی، انشاءاللہ آپ کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ 2581 نمبر ہے صحیح مسلم کی حدیث۔ صحابہ میں آپ بیٹھے ہیں، فرمایا تدرون ما المفلس، اور یہ وہ کام ہے جو ہمارے اپنے تئیں، ہمارے پاس کلیہ موجود ہے، چابی ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہم نے اس گالیوں والا کھاتا کھول دیا تو ساری نیکیاں دوسری طرف چلی جائیں گی، ہمارے سارے کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ فرمایا من لا درہم ولا متاع، جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوتے، پینی لیس ہوتا ہے، جائیداد پراپرٹی نہیں ہوتی، وہ اللہ کے رسول مفلس ہوتا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ نہیں، ان المفلس من امتی، میری امت میں مفلس آدمی وہ ہے من یأتی یوم القیامت بصیام وصلاۃ وزکاۃ، جو کل قیامت کے روز، جو میں نے شروع سے بات کر رہا ہوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا۔ بڑے عمل ہیں،
اور یہ وہ عمل ہے ہم میں سے ہر شخص کو بڑا اس پہ ناز اور فخر ہے کہ ہمارے پاس یہ دولت موجود ہے، لیکن یاد رکھیے ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ ہماری یہ زبان روزانہ کتنے لوگوں کو گزند اور نقصان پہنچاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس نے کسی کو گالی دی ہو۔ اب بھائیو گالی دی ہے، دوسرے نمبر پر کسی پہ تہمت لگائی، نمبر 3 کسی کا ناجائز مال کھایا، نمبر 4 کسی کو پھینٹی لگا دی جاتے جاتے تھپڑ شپڑ مار دیے، بدماش بن کے دکھا دیا، اور کسی کا خون بہا دیا۔ میرے بھائیو گالی زبان سے دی جاتی ہے، اور آپ دیکھیے میرے نبی نے فرمایا یہ بندہ قریب ہے کہ جنت میں جانے والا ہو۔ این ایک شخص آئے گا کہے گا اللہ اس نے مجھے گالیاں دی تھی، مجھے اس سے حق لے کر دے۔ فرمایا یعطا ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ۔ وہ آپ دیکھیں ایک دن میں ہم گالیاں کتنی دیتے ہیں۔ آپ میری طرف مخاطب ہو، خود آپ میرے ساتھ ہاں کریں گے۔ ادھر ایک بچہ موٹر سائیکل پہ کک مارتا ہے، بازار میں ہو ادھر ہو کسی جگہ پہ بھی، یہ عمومی ہمارا رویہ ہے۔ موٹر سائیکل پہ کک ماری، موٹر سائیکل سٹارٹ نہیں ہوا، دوسری کک ماری سٹارٹ نہیں ہوا، گالی دے دی، کیا سٹارٹ ہو گیا؟ اس میں سیلف سسٹم لگ گیا گالی دینے سے کہ فوری سٹارٹ ہو گیا؟ ہم نے گالی دے کر اپنا نامہ اعمال گندا کر لیا۔ کسی دوست کی گاڑی لی، جا کے رستے میں وہ بند ہو گئی، دوست کو 4 گالیاں نکال دی، اس کو پتہ بھی نہیں۔ یہ اپنی زبان سے ہم نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور دیکھیے میرے بھائیوں، آپ تو یہ تو گاڑی سواری کی بات ہے نا، ایک جگہ پہ فاسٹ فوڈ پہ ہمارا دوست بیٹھا ہے، پیزا ڈالا ہے، کیچپ ڈالنے لگا ہے۔ آپ جانتے ہیں کیچپ تھک ہوتی ہے، اس بوتل کو آپ تھوڑا سا ہلائیں گے وہ پھر تھوڑی تھوڑی کر کے نکلے گی۔ اس نے کیا کیا؟ ہلایا، نہیں نکلی، پھر ہلایا، نہیں نکلی، اس نے گالی دے دی۔ اور میں نے کہا بھائی نکل آئی ہونا، کہتا نہیں، میں نے کہا گالی دی کس کام پہ؟ یہ ہے ہمارے رویے، ہر بات پہ گالی۔ میرے نبی نے فرمایا گالی دی، قیامت کے روز یہ سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں گے کہ مجھے گالی دی، اللہ ہمیں تلافی کروائے۔ اللہ کہیں گے اس نیک آدمی کی نمازیں لے جاؤ۔ یہ ساری زندگی لگا کر تکبیر اولیٰ میں پہلی صف میں پڑھی گئی نمازیں اگر گالیوں سے باز نہیں آئے ساری کی ساری نمازیں تو وہ شخص لے جائے گا۔ ایسے عمل ضائع ہوتے ہیں۔ اور کسی پہ تہمت لگا دی۔ اور بھائیو اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، مسجد میں بیٹھ کے یہ بات کرنے لگا ہوں۔ ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی یونیورسٹی کے استاد ہیں، میں بھی یونیورسٹی کا ہوں الحمدللہ، میری تو اس جامعہ سے بھی وابستگی ہے الحمدللہ، 14 سال سے میں ادھر بھی پڑھا رہا ہوں الحمدللہ۔ آپ تعلیمی اداروں میں دیکھیے کہ جو حالات کراچی کی اس لڑکی کے ہوئے وہ اسی مجالس کا نتیجہ ہے کہ ابھی کم عمری میں ہی وہ گھر سے بھاگ گئی۔ ہماری نوجوان نسل، ان نوجوان لڑکیاں لڑکے ایک دوسرے کو ورگلاتے ہیں، ورگلا کر اگر تو بات بن گئی ٹھیک ہے، نہیں بنی تو اس کو سکینڈلائز کر دیا، کسی کے ساتھ اس کا کیس گانڈ دیا۔ ثبوت ہے؟ نہیں ہے۔ اگر ثبوت نہیں ہے، اسلامی قانون ہو تو سورہ نور کی اس آیت کا اطلاق ہوگا، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگائی، 4 گواہ نہیں ہیں، پہلی سزا تو یہ ہے 80 کوڑے وہ لگیں گے جو تھانے میں لتر پڑا ہوتا ہے، 80 لگیں گے 80۔ اور دوسری سزا یہ ہے کہ ساری زندگی گواہی دینے کے لیے بندے تو نااہل ہو گیا ہے تو گواہی دینے کے اہل ہی نہیں رہا۔ یہ ہے وہ تاحیات نااہل جس کو شریعت نااہل کرتی ہے کہ تو نے کسی کی عزت پہ حملہ کر دیا، اور قیامت کے روز جو تہمت لگائی ہے وہ نیکیاں تیرے روزے وہ لے جائے گا۔
فرمایا نوبت یہاں تک آئے گی، نیکیاں ختم، لینے والے ابھی بھی موجود ہیں۔ اللہ اس نے میرے ساتھ بھی زیادتی کی تھی، اللہ جاتے جاتے مجھے بھی 2 تھپڑ مارے تھے، اللہ جاتے جاتے میرا مال میری جیب سے نکال لیا تھا، اللہ کہیں گے اب اس کے بعد دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لاؤ اپنے سارے گناہ اس کے سر پہ ڈالو، فَسُحِقَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اس کو گھسیٹ کر جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ یہ میری امت کا مفلس ترین آدمی ہے۔ کدھر گئی ساری نیکیاں میرے بھائیوں؟ اور آپ نے یہی فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جس شخص کے پاس کوئی حق ہے فَلْيَتَحَلَّلْهُ، وہ آج اس حق کو جتا لے، پورا کر لے، قبل اس کے وہ دن آ جائے جس دن کوئی درہم و دینار کام نہیں کرے گا۔ کہاں پہ میرے بھائیوں ہم تلافیاں کرواتے پھریں گے؟ میرے بھائیوں آپ نے باتیں سنی، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کی کسی آیت کا انکار نہیں کرنا، اور اللہ رب العالمین کی کسی میرے بھائیوں بات کو ناپسند بھی نہیں کرنا اور انکار بھی نہیں کرنا۔ حضرت سلمہ بن اقویٰ بیان کرتے ہیں، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، اور یہ ہماری کتنی بدترین عادت ہے کہ دفتر میں بیٹھے دائیں ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھاتا بنا رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں اور پانی ساتھ پڑا ہے، پانی کی طلب ہوئی، بائیں ہاتھ سے اٹھا کے پی لیا۔ کوئی نیک آدمی بیچارہ کہتا ہے بھئی دائیں ہاتھ سے، یار پانی دائیں ہاتھ سے پینا ہے، کہتے ہیں تجھے اپنا کام کرو، سانو اپنا کرن دیو۔ میرے نبی نے اس کو کہا کہ بھئی دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، کہتا ہے لا استطیع، تکبر میں کہتا ہے کوئی میرے اندر استطاعت نہیں ہے۔ فرمایا لستطاعت، تیرے اندر استطاعت نہیں ہے، تو استطاعت رکھے بھی نہ۔ صحابی کہتے ہیں اس کے بعد ساری زندگی اس کا ہاتھ یہاں سے کبھی اوپر اٹھ ہی نہیں سکا۔ میرے بھائیوں باہر جنازہ آ گیا ہے اور ہم یہیں پہ گفتگو ختم کرتے ہیں۔ مجھے کہا ہے چند آیتیں سنا دیں، آپ وہ آیتیں سنیں، ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ کریم ہمارے صدقے، زکوٰۃ، روزے جو ہم نے کیے ہیں اللہ اس کو محفوظ فرما اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا۔ چند آیتیں سنیں اور اس کے بعد جنازے کو ہم آگے بلائیں گے، جنازہ پڑھا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔